السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. تمام تعریفیں اللہ الملک القدوس السلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں۔ ہمارے رب کے تمام نام مقدس اور صفات اعلیٰ ہیں۔ وہ اپنی بیان کردہ تعریف کے عین لائق ہے۔ ہم اس کی ثنا کما حق ہو بیان نہیں کر سکتے۔ دنیا آخرت میں ہمہ وقت اسی کی تعریف ہے۔ جانے و انجانے تمام فضائل و خیرات کے عطا کرنے پر میں اس کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں، اور وہی نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور وہی لا زوال عزت کا مالک ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور ایسے واضح نصور کے ساتھ بھیجے گئے رسول ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام تاریکیوں اور شرک کو ختم کیا۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد اور آپ کی آل و صحابہ کرام پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد اللہ کے بندوں برائیوں سے نفرت و اجتناب اور بذریعہ صالحات تقرب اللہ کے ساتھ تقوی خداوندی اختیار کرو، کیونکہ تقوی سے اللہ کی ولایت نصیب ہوتی ہے، جبکہ خواہش پرستی کرتے ہوئے دنیا کو ترجیح دینے والا اپنے آپ کو گھاٹا دیتا اور آخرت کی دائمی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے بغاوت و سرکشی کرتے ہوئے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے خوف سے اپنے نفس کو خواہش پرستی سے روکا ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے مسلمانوں، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سب سے عظیم صفت ایمان کے نام سے تمہیں پکارتے ہوئے بذریعہ نیک اعمال اللہ کا قرب حاصل کرنے اور انہیں ہلکا یا ضائع ہونے سے بچانے کے لیے فرمایا، اے ایماندارو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور الوسیلہ سے مراد وہ سب نیکیاں ہیں جو احکام کی پیروی اور منہیات سے رکنے سے حاصل ہوں، اور وسیلہ تمام نیکیوں کے تمام وسائل کو شامل ہے، اور جو تمام بھلائیوں کا مجموعہ، تمام نیکیوں کا راستہ، تمام عذابوں سے نجات اور ہلاکت و بربادی سے حفاظت کا قلعہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ اسی سے واجبات و فرائض کی تکمیل اور عبادات کی کمی پوری ہوتی ہے، اور اسی سے اجر و ثواب دوبالا ہوتا ہے اور برائیاں مٹتی ہیں، اور اس کے اجر و ثواب، فضیلت، عظمت، مقام و مرتبے، شرف، نور اور بھلائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نماز، حج اور دیگر بہت سی عبادات کے لیے فرض قرار دیا ہے، جبکہ تمام حالات میں بکثرت ذکر کرنے پر شریعت نے ترغیب دلائی ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو دین کا سب سے پہلا رکن بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے، اور ٹوٹل اسلامی شریعت اسی ذکر کی تفسیر اور اسی گواہی کی شاخ ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ کی گواہی معبود سبحانہ کی وحدانیت اور ان محمد رسول اللہ کی گواہی متبوع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادیت کا ثبوت ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایماندارو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقینا اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر بے کثرت ذکر کرنے کا حکم دیا اس قدر بے کثرت کسی نیکی کا حکم نہیں دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ایماندارو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اسی کی پاکیزگی بیان کرو۔ البتہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجنے کا حکم ضرور دیا ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جمعے کے دن مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجو سو تمہارا درود بلا شبہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث صحیح ہے، اسے احمد ابو داؤد اور ابن ماجہ ابن حبان نے اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام کا فرمان کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اس پر اللہ تعالیٰ 10 بار درود بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ حدیث صحیح ہے، اسے نسائی ابن حبان اور طبرانی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور یہ درود و سلام مسلمان کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دین کے قائم کرنے، اس کے لیے خوب جد و جہد کرنے، امت کے لیے بے بہا خیر و بھلائی اور حقیقی خیر خواہی پیش کرنے پر صلہ اور دعا ہے۔ چنانچہ مسلمان کو حاصل ہونے والے ہر خیر و بھلائی اور ثواب جسے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاری کرتا ہے، نیز حصول جنت کے لیے آپ کا راستہ اور آپ پر درود و سلام بھیجنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردے کی ہے۔ اسے بخاری مسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے سب سے شاندار، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے اونچے، تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے مرنے اور مارنے سے بھی افضل ترین عمل کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حدیث صحیح ہے، اسے احمد ترمذی اور حاکم نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا روز قیامت اللہ کے نزدیک کن لوگوں کا درجہ سب سے افضل ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والوں کا۔ ترمذی شریف عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، اسلام کے واجبات و فرائض تو ہم پر بہت زیادہ ہیں، لہذا آپ ہمیں کوئی ایسی جامع عبادت بتائیں جس پر ہم ڈٹ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے۔ اسے احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ ذکر الہی سے اعمال پاکیزہ اور ان کی کمی دور ہوتی ہے، اور ذکر کرنے والا اپنے چھوٹنے والے اعمال بھی پا لیتا ہے اور اس کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ ذکر الہی کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ دل سے اللہ کا ذکر کرنا، اور اللہ تعالی اس کا ثواب اپنے فضل و کرم سے عطا کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اسے بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ دوسرا درجہ درمیانہ درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب کا ذکر اپنی زبان سے کرے اور اس کا دل بسا اوقات اس کے مفہوم سے غافل رہے، تو ایسا مسلمان بہت بڑی بھلائی کو حاصل کرنے والا ہے، اور اس درجے کے ثواب کے سوائے اللہ کے کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے اس درجے کا اجر پہلے درجے سے بھی زیادہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ کی رضامندی والا کوئی ایسا لفظ بولتا ہے جسے وہ کچھ نہیں سمجھتا تھا مگر اس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اسے بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔
تیسرا درجہ اور وہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے ذکر کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں بھی اس کا مفہوم اور عظمت الہی اجاگر ہو، اور یہ درجہ ذکر کے تمام درجات میں سب سے اعلیٰ ہے، اور ایسا ذکر کرنے والا بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والا اور سب سے عرفہ درجات کا مالک ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی صدقے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں بے شک اللہ کا رسول ہوں اور اسی پر گامزن رہے تو وہ مرنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا۔ اسے احمد نے رفاع جوہنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، اور اس حدیث میں ذکر کے زبان و دل دونوں سے صادر ہونے کا بیان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باغ کے پیچھے جو بھی دل و جان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا تجھے ملے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ مسلم شریف۔ اللہ سبحانہ کے ذکر کا مطلب سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے اور بکثرت دعا و استغفار کرنے سے رب جل علا کی وڈیائی بیان کرنا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ نیز ہمارے رب تعالیٰ کو ہر نقص سے بے عیب اور ہر اس چیز سے پاکیزہ قرار دینا جو اس کی عزت، عظمت، کبریائی، کمال، جمال اور جلال کے شایان شان نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہر کسی سے اس کی تشبیہ کی نفی کرنا، اور رب العالمین کے پاکیزگی، تعریف اور آیت الکرسی اور سورہ حشر کے آخر میں مذکور اس کے شاندار ناموں، عظیم صفات اور حکیمانہ افعال کے ذریعے ثناخوانی کرنا ہی اس کی سب سے بڑی وڈیائی ہے۔ نیز مخلوقات پر رب کی نعمتوں کے تذکرے سے اس کی تعظیم بجا لانا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں زمین سے روزی عطا کرے، اور فرمایا تم اپنے اوپر اللہ کے اس وقت کے احسان کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ علاوہ ازیں دیگر آیات بھی ہیں۔ ذکر زبان پر آسان اور میزان میں بھاری ہے، اور اس سے دلوں کی پاکیزگی زندگی و اعمال کی اصلاح اور اس کے ثمرات کا حصول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ناممکن ہے، اور تلاوت قرآن کریم سب سے افضل ذکر ہے کیونکہ یہ رب العالمین کی تمام تعریفات، نعمتوں کے ذکر، شریعت کی تفاصیل، ہر خیر و بھلائی کی ترغیب اور شر سے روکنے پر مشتمل ہے۔ اے مسلمانوں، یہ تو ذکر کی خیرات، برکات، منافع اور نور کا بیان ہے۔ البتہ ذکر کا اجر و ثواب تو اتنا عظیم ہے کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کا کسی انسانی دل پر کھٹکا ہوا ہے۔ چنانچہ ذکر الہی کے اجر و ثواب کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن کے شروع میں لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 خطائیں مٹا دی جائیں گی، اور شام تک دن بھر یہ وظیفہ شیطان سے اس کی حفاظت کا ضامن رہے گا، اور اس سے بھی زیادہ بار پڑھنے والے کے سوا کوئی بھی اس سے افضل عمل والا نہیں آئے گا۔ بخاری مسلم۔ اسی طرح ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں بیٹھے بٹھائے کر لیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تو یہ آل اسماعیل سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا، اور 100 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو تو یہ زین و زمام سے تیار شدہ تیرے راہ للہ پیش کردہ 100 گھوڑوں کے برابر ہو جائے گا، اور 100 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو یہ نشان زدہ 100 اونٹنیوں کی مقبول قربانی کے برابر ہو جائے گا، اور 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو تو اس کے ثواب سے آسمان و زمین کا خلا پر ہو جائے گا۔ حدیث حسن ہے، اسے احمد نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔
نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن اذکار سے تم اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہو ان میں سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ وہ الفاظ ہیں جو عرش کے گرد گھومتے اور شہد کی مکھی کی طرح بن بناتے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ حدیث صحیح ہے اور اسے ابن حبہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے جنتی لوگ بلا ذکر الہی گزرنے والے لمحات کے علاوہ کسی چیز پر حسرت و افسوس نہیں کریں گے۔ حدیث صحیح ہے، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ انہیں تب حسرت ہوگی جب وہ ذکر کے عظیم ثواب کو دیکھ لیں گے۔ ذکر کا ایک بدلہ یہ بھی ہے کہ ذکر کرنے والے کو شیطان سے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے، جیسا کہ حارث بن حارث اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو 5 کلمات پڑھنے کا حکم دیں اور ان میں سے ایک ذکر الہی ہے، کیونکہ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کے پیچھے دشمن بڑی تیزی سے لگا ہو اور وہ کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو اس دشمن سے بچا لے۔ اسی طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے سوائے ذکر الہی کے بچا نہیں سکتا۔ حدیث صحیح ہے، اسے ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور ذکر کا سب سے بڑا اجر و ثواب جہنم سے نجات اور جنت اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا مندی کا حصول ہے۔ اور ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو ہمیشہ تنگیوں، تکلیفوں اور بربادیوں سے بچا لیتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک کسی کے پیٹ میں رہتے۔ اور ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کا نام دونوں جہانوں میں روشن کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اور یہ بھی ذکر کے ثواب میں سے ہے کہ اس سے روح و بدن کے لیے تقویت، عبادات کے لیے مدد، محرمات سے رکاوٹ نصیب ہوتی ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزیاں میسر کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ مخلوقات کی دعا و تسبیح ہے اور اسی سے مخلوقات کو رزق نصیب ہوتا ہے۔ حدیث صحیح ہے، اسے نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور ذکر کے ثواب سے یہ بھی ہے کہ نفاق سے برات نصیب ہو جاتی ہے اور یہی دین میں سب سے بڑی مصیبت و آفت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا ذکر کے لیے ہمیشہ جامع کلمات ہی اختیار فرماتے تھے، اور آپ نے جو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جامع کلمات بتایا وہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تعداد، اپنے نفس کی رضا، اپنے عرش کے وزن اور اپنے کلمات کی سعی کے برابر اپنی تعریفات کے ساتھ پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نفس کی رضا کے برابر پاک ہے، اللہ اپنے عرش کے وزن کے برابر پاک ہے، اللہ اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر پاک ہے۔ مسلم شریف ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو تمہارے رات دن اور دن رات کے ذکر سے بھی افضل ہو؟ اللہ پاک ہے اپنے مخلوق کی تعداد کے برابر اور اللہ پاک ہے اپنے مخلوق کی بھرائی کے برابر اور اللہ پاک ہے ہر چیز کی تعداد کے برابر اور اللہ پاک ہے ہر چیز کی بھرائی کے برابر اور اللہ پاک ہے اپنی کتاب کی شمار کے برابر اور اللہ پاک ہے اپنی کتاب کی شمار کی بھرائی کے برابر۔ اللہ کی حمد ہے اس کی مخلوق کے برابر اور اللہ کی حمد ہے اس کی مخلوق کی بھرائی کے برابر اور اللہ کی تعریف ہے ہر چیز کی تعداد کے برابر اور اللہ کی حمد ہے ہر چیز کی بھرائی کے برابر اور اللہ کی حمد ہے اس کی کتاب کی شمار کے برابر اور اللہ کی حمد ہے اس کی کتاب کے شمار کے بھرائی کے برابر۔ حدیث حسن ہے، اسے بزار اور طبرانی نے روایت کیا۔ ارشاد باری اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لیے باعث برکت اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست بات سے فیض یاب فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا دوست، اطاعت کرنے والوں کا قدردان اور نافرمانوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی جانی و انجانی ان تمام نعمتوں پر حمد بجا لاتا ہوں جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو انتہائی طاقتور و مضبوط ترین روزی داتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول امین ہے. اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر قیامت تک درود و سلام اور برکت نازل فرما. حمد و ثنا کے بعد حرام امور سے دوری اور نیکیوں کے ذریعے اللہ کا تقوی اختیار کرو. اے اللہ کے بندو، غفلت و اعراض اور امیدوں کے غرور سے اللہ سے پناہ مانگو. بلا شبہ تم ایسے وقت مقرر سے گزر رہے ہو جو ہر بعید کو قریب اور ہر نئے کو پرانا کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت کی توقع رکھتا اور بکثرت ذکر الہی کرتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. مسلم شریف. اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ اے میرے رب، تو نے مجھ پر بہت زیادہ احسانات کیا، لہذا اپنا بکثرت شکر کرنے کے لیے میری رہنمائی فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو میرا ذکر کثرت سے کیا کر. پس جب تو نے میرا ذکر بکثرت کیا تو یقیناً تو نے میری شکر گزاری کی، اور جب تو نے مجھے بھلا دیا تو یقیناً تو نے میری ناشکری کی. اس سے بہترین شعب میں روایت کیا. اور سلف صالحین رضی اللہ عنہ اپنے کمال محبت کی بنا پر ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر ہمیشہ کیا، اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں. اے اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا، اور بالخصوص خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور عمر اور علی اور ان کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ سے راضی ہو جا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی راضی ہو جا. اہل اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما. کفار کو ذلیل کر، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کر رب العالمین. یا اللہ اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر. یا اللہ دشمنوں کے منصوبوں کو تباہ و برباد کر. جو اسلام اور اہل اسلام کے لیے سازشیں گھڑتے ہیں، یا اللہ جو اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں ان کے مکر و فریب کو نیست و نابود کر. یا اللہ قیامت تک بدعت کو ذلیل و رسوا کر جو تیرے پسندیدہ دین اور تیرے نبی کے دین کی مخالف ہے. یا اللہ بدعات کو تقویت پہنچنے سے بچا. یا اللہ میں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے لیے حق کو واضح کر دے اور باطل کو بھی واضح کر دے. یا اللہ ہمیں جنت اور جنت کے قریب کرنے والے اعمال کا تو اس سے سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہم اپنے اور دیگر تمام مسلمانوں کی اموات کے لیے بخشش کا سوال کرتے ہیں. ان کی نیکیوں کو بڑھا دے اور گناہوں کو مٹا دے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما اور ہماری اولاد کی ابلیس سے حفاظت فرما. اور شیطان ابلیس اور اس کی اولاد اور ذریت سے ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہر مکر و قید سے، اور جو سازشیں کرنے والے ان کی سازشوں کو ان کے سینوں میں دفن فرما. یا اللہ ہمارے فوجوں کی بارڈروں پر حفاظت فرما. یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کی ہر جگہ حفاظت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی احوال کی ہر حال اور ہر جگہ پہ حفاظت فرما، اصلاح فرما. یا اللہ اپنے بندے خادم الحرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی حفاظت فرما.
یا اللہ اس کو ہر بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی فرما، یا اللہ اسے راہ راست کی رہنمائی فرما اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ایسے کاموں کی توفیق دے